کہ مصیبتیں کیوں ہیں، پریشانیاں کیوں ہیں، دلوں کے اندر حسد لے کے، دلوں کے اندر بغض لے کے، عداوت اور دشمنی لے کے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دلوں کے اندر بٹھا کر کے رات کو ہم بستروں پہ لیٹ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، بلکہ پلانگیں بناتے ہوئے سوتے ہیں صبح اس کے خلاف کیا کرنا ہے، کیا بولنا ہے، تو پھر رات ایسی گزرنی ہے۔ بہرحال یہ حال تھا ان لوگوں کا کہ جب تکلیف آتی تو اپنی زندگی کو چیک کرتے تھے کہ میں نے کوئی گناہ ایسا کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں محمد بن سیرین کہ جب میں مقروض ہوا، میں نے اپنی زندگی کے 40 سال چیک کیے، مجھے زندگی میں 40 سال پہلے ایک کیا ہوا گناہ نظر آیا۔ فرمایا میں نے اسی وقت وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، فرمایا کہ میں نے اپنی اس غلطی کو مانا اور میں نے اس کی معافی مانگی، اللہ سے توبہ کی سچے دل کے ساتھ۔ فرمایا جب میں نے اللہ سے توبہ کر لی تو اللہ نے مجھے اس مصیبت سے، پریشانی سے، اس قرضے سے مجھے نجات عطا کر۔ مقصد کیا چیک کرنے کا؟ انسان جب پریشان ہوتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر اپنی جب گناہوں کو دیکھے گا، بیک گراؤنڈ اپنی دیکھے گا، اسے گناہ نظر آئیں گے اور پھر وہ اپنے گناہوں کی جب معافی مانگ لے گا تو ظاہر ہے اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما دے گا۔ فَبِمَا كَسَبَتْ، یہ گناہوں کی وجہ سے انسان کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، دکھ اور تکلیفیں آتی ہیں۔ اب کچھ کام ایسے ہیں کہ جو پریشانیوں کے آنے سے پہلے کرنے والے ہیں۔ کون سے ایسے کام ہیں جو ہم کریں تو ہم دکھوں سے بچ سکتے ہیں، تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں؟ محدثین و مفسرین اور ائمہ دین نے مختلف ایسے اعمال بتلائے ہیں، ان میں سے ایک عمل یہ ہے، فرمایا الشکر للہ، ہر وقت اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ اب یہ بھی ایک لمبا ٹاپک ہے، موضوع ایک الگ ہے کہ شکر کیا ہے۔ کیا صرف زبان سے کہہ دینا اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، یہ حق ادا ہو جائے گا؟ نہیں، محدثین و مفسرین اور ائمہ دین نے بڑی ساری تشریحات کی ہیں اور بڑے سارے الفاظ قلم بند کیے کہ شکر کسے کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ شکر اس بات کا نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اور کسی نے کہا شکر تقوی اللہ وعمل الصالح، شکر اللہ کا ڈر ہے اور شکر نیک اعمال کرنا، اس کو شکر کہا جاتا ہے۔ اب مطلب کیا ہوا؟ جو اللہ سے ڈرتا نہیں، اللہ کا ڈر خوف انسان کے دل کے اندر نہیں، وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ جو نیک اعمال کی طرف آتا نہیں، وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ نماز کا حکم دیا گیا، نیک عمل بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے، مانتا نہیں، وہ اللہ کا ناشکرا بندہ ہے، شکریہ ادا نہیں کرتا۔ تو فرمایا جو شکریہ ادا نہیں کرتا تو پھر اس کے اوپر مصائب ہی آئے گے۔ مصائب سے بچنے کے لیے اللہ کا شکر کیا جائے۔ تقوی اللہ وعمل الصالح، نیک اعمال کرنا، اسے شکر کہا گیا۔ اور تمام عبادات جو ہیں یہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ہے۔ اور جو انسان کو اللہ نے آزاد یہ ہے، یہ ناک، کان، ہاتھ، پاؤں، جتنے بھی اعضاء اللہ رب العالمین نے انسان کو دیے ہیں، جب انسان اللہ کی عبادت کرے گا تو یہ اس کا شکریہ ادا ہوگا۔ تو فرمایا مصائب کے آنے سے پہلے جو کام کرنے والے ہیں ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اور دوسری بات،
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की नाफरमानी से बचा जाए, आपकी बात का एहतराम किया जाए। क्यों? ये भी मुसाइब का सबब बनता है। जब इंसान अल्लाह के नबी की बात को जानते हुए, पहचानते हुए, इल्म रखने के बावजूद उसके अंदर सुस्ती करता है तो अल्लाह की फौरन पकड़ा जाती है। फलियहज़रिल्लज़ीना युखालिफून, फरमाया कि डर जाओ। जब तुम अल्लाह के रसूल की मुखालफत करोगे तो फिर फितनों में, मुसीबतों में, परेशानियों में, दुखों में, गमों के अंदर मुब्तला हो जाओगे। बहुत सारी मिसालें हैं। छोटी छोटी मिस्टेक पे फौरन पकड़। जंगे ओहद को चेक करो, सहाबाए किराम है जिनके बारे में अल्लाह ने रजामंदी का, जन्नत का ऐलान किया। इंसान है ना, इंसान होने के नाते कमियां कोताही हो जाती हैं, लेकिन हमने इसमें कौन सा सबक हासिल करना है, क्या सीखना है? कि मुसाइब, परेशानियों के आने की एक वजह यह है कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन आपकी हदीस का कितना एहतराम करते हैं, आपकी बात के ऊपर कितना लब्बैक कहते हैं। जंगे ओहद का मैदान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ड्यूटी लगा दी और कुछ सहाबा को दर्रे के ऊपर खड़ा कर दिया। फरमाया कि फतह हो भी जाए, मुख्तसर बात, आपने ये जगह नहीं छोड़ी। अब अल्लाह ने कामयाबी से नवाज दिया, फतह मिल गई। मुसलमान माले गनीमत को जमा करने के लिए लपक रहे हैं। अब जो दर्रे के ऊपर मौजूद सहाबा थे, उनमें से कुछ ने कहा कि हम भी माले गनीमत जमा करते हैं। कुछ ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब तक मैं ना कहूं ये जगह छोड़नी नहीं है। मौक़िफ़ के एतबार से राइट दोनों थे, लेकिन मजबूत वो थे जो कहते थे जब तक अल्लाह के नबी ने हुक्म ना दिया छोड़ेंगे नहीं जगह। लेकिन जब ये कमी हुई, कमजोरी हुई, जगह को छोड़ दिया, तो उस वक्त ये जो फतह थी शिकस्त के अंदर चेंज हो गई। जानबूझ के मुखालफत नहीं की, हम तो जानबूझ के मुखालफत करते हैं, पता भी है, फिर भी नहीं हदीस को मानते, फिर भी नहीं बात को मानते। तो वो जो फतह थी फिर शिकस्त में कैसे चेंज हुई? सहाबा की लाशें तड़प रही हैं और कुफार नबी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम क्या क्या गलतियां कर जाते हैं। तो मुसीबतों और परेशानियों की एक वजह और सबब यह है कि अल्लाह के नबी की बात को अहमियत न देना, आपकी बात को न मानना, अपनी बरादरी को, रिश्तेदारों को, अपने अजीज व अकरबा को और अपने दोस्त अहबाब को फ्रंट पे रखना, सामने रखना, मुतकद्दम जानना। तो आज हम कदम कदम पे अल्लाह के नबी की बात को पीछे छोड़ के फिर कहें कि हमें सुकून मिल जाए, मुसीबतों से, परेशानियों से, दुखों से निजात मिल जाए, ये कैसे हो सकता है? ये अल्लाह के नबी के असहाब थे,
اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نکلتے ہیں مارکیٹ کے اندر، بازار کے اندر، مسجد کی طرف جا رہے ہیں اور راستے کے اندر منڈی ہے، اور گلی سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک اناج کا غلے کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ بات ہم نے اس کے اندر نوٹ یہ کرنی ہے کہ جس نے نبی کی بات کو اہمیت دی، احترام کیا حدیث کا، اس کو اللہ نے کتنی عزت سے نوازا، اور جس نے معمولی سمجھا پھر اسے کون سی سزا بھگتنی پڑی۔ پوچھا کہ یہ جو مال ہے، یہ جو غلہ ہے، یہ کس کا ہے؟ تو بتلایا گیا ہے مولا عثمان اور مولا عمر، یعنی ایک غلام ہے حضرت عثمان غنی کا اور ایک غلام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کا غلہ ہے۔ تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا دی، بارک اللہ ما، برکت کی دعا دی، لیکن کچھ لوگوں نے اعتراض کیا اور بتلا دیا کہ اے امیر المومنین، یہ جو اناج کی جمع کیا گیا ہے اس وقت لوگوں کو ضرورت ہے، ضرورت کے باوجود بھی اس کو فروخت نہیں کیا جا رہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً بلوایا ان دونوں کو اور ان کو حدیث سنائی۔ فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو لوگوں کی ضرورت کے باوجود مال کو جمع کرے گا، ذخیرہ کرے گا، اپنے فائدے کے لیے، پروفٹ کے لیے، لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھائے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ افلاس یا کوڑ کی حالت میں مرے گا۔